نزل به الحزون حتى أصر الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داعبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم صل على محمد عادت اور عبادت کے عنوان پر نویں تقریر آپ کی معتبر سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ منصوبہ قدرت یہ تھا کہ دنیا میں رہو جس کو تمہارے بھیجنے سے پہلے ہی ہم نے سجا دیا ہے. اس نگار خانہ عالم میں رہتے ہوئے لذتوں سے نفع اندوز ہوتے ہوئے ہم سے آن کر مل جاؤ. احباب سوچ سکتے ہیں کہ پھر دنیا اور دنیا کی معلومات کیا کرے. کیا دنیا چھوڑ دیں؟ نہیں، دنیا کو چھوڑ دینا رہبانیت ہے. کیا دنیا میں اتنے محو ہو جائیں کہ یاد الہی غفلت کا شکار ہو جائے؟ نہیں، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. اچھا، فقط یاد الہی کو وظیفہ بنا لیں؟ کہ نہیں، یہ بھی نہیں چاہتے. اس لیے کہ تمہارے سجدے ہماری ضرورت نہیں ہے، تمہارا شرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار بے نیاز ہے، تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں. تمہارے تکبیر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہوتا. اگر اس زمین پر ایک انسان بھی باقی نہ رہے اللہ اکبر کہنے والا تو اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو دیکھو، یہ جو عبادت ہے جس کے نتیجے میں تم کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، تو دیکھو اگر ہم فقط گناہ تک کی بات کرتے تو خلاف انصاف نہیں تھا. اس لیے کہ ہر نظام میں قانون توڑنے والوں کے لیے سزا ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. قانون پر عمل کرنے والوں کے لیے انعام نہیں ہوتا. ٹریفک لائٹ توڑ دو، یا توڑنے کا مطلب ہے گاڑی نہ روکو، تو
تو ٹکٹ مل جائے گا، جرمانہ ہو جائے گا۔ کبھی تم نے سنا کہ 4 جولائی کو یہ اعلان ہو جائے کہ سب 500 شہریوں کے لیے تعریفی اسناد ہیں کہ انہوں نے قانون کی پابندی کی تھی؟ نہیں عزیزو، کسی بھی قانون میں قانون پر عمل کرنے والے کے لیے جزا نہیں ہوتی، قانون توڑنے والوں کے لیے سزا ہوتی ہے۔ یہ خلاق عالم کا احسان ہے کہ اس نے جزا کا اعلان بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب تم سوچو گے ہم نے رکوع کیا تو بڑی بات کی، ہم نے سجدہ کیا تو بڑی عبادت کی۔ نہیں نہیں نہیں، تمہاری عبادت عطائے پروردگار کا استحقاق نہیں ہے کہ سمجھو کہ چونکہ نماز پڑھی ہے اس لیے مستحق ہوں کہ مجھ کو کچھ مل جائے۔ نہیں عزیزان محترم، عبادت سے تم مستحق نہیں ہوتے ہو، استحقاق نہیں ہے۔ جو مل رہا ہے یہ اس کا فضل ہے، تمہارا حق نہیں۔ جو مل رہا ہے وہ اس کا احسان ہے، تمہارا حق نہیں۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ دیتا ہے، کل کی گفتگو، جو کچھ دیتا ہے وسیلوں کے ذریعے دیتا ہے۔ خلق کرنے والا پروردگار، پیدائش ماں باپ کے ذریعے، علم مطلق ذات پروردگار، لیکن علم استاد کے ذریعے، رازق حقیقی پروردگار، لیکن رزق ایمپلائر کے ذریعے، تربیت کرنے والا رب العالمین میرا پروردگار، لیکن تربیت بزرگوں کے ذریعے۔ تو قدرت یہ بتا رہی ہے کہ فقط ہم ہی کو یاد نہ رکھنا، ان وسیلوں کا احترام بھی دلوں میں جگہ نہیں کرنا جن کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ سبحان اللہ۔ ہے تو عزیزان گرامی، اب اگر یہ سوچو کہ عبادت کر رہے ہیں تاکہ مل جائے، نہیں عزیزان محترم، اس طریقے کو سورہ فاتحہ سے سیکھو۔ کیا ہے عزیزو؟ پہلے حمد ہے، پھر دعا ہے۔ کیا حمد کا بھی طریقہ ہے؟ اگر وقت مل گیا آج کی گفتگو میں، حمد کا بھی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے عزیزو؟ پہلے اس کی تسبیح کرو، پھر اس کی حمد کرو۔ کبھی غور کرتے ہو رکوع میں سجدے میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تسبیح کہتے ہیں بے عیبی کو، حمد کہتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا۔ اس کی بے عیبی کو بیان کرو، پھر اس کی حمد بجا لاؤ۔ یعنی پہلے حمد کرو پھر دعا مانگو۔ یہ بات اس لیے ہے کہ عبادت یہ سمجھ کے نہ کرنا کہ عبادت کریں گے تو ملے گا، نہیں، اتنا کچھ بغیر استحقاق کے دے دیا ہے کہ تقاضا شرافت کا یہ ہے کہ سر جھک جائے۔ اتنا کچھ دے دیا اس نے کہ سر جھک جائے۔ دنیا چھوڑنے کے لیے ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے، نہیں، ہماری تو تعلیم ہی یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس سے دنیا کی نیکی مانگو، اس سے آخرت کی نیکی مانگو۔ دنیا کی دولت ضرور حاصل کرو، بس ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، اس سے دنیا کی نیکی مانگو، اس سے آخرت کی نیکی مانگو۔ دولت ضرور حاصل کرو، دولت ضرور پاؤ، لیکن یاد رکھو دولت کو احتیاج کے ساتھ حاصل نہ کرو، استغنا کے ساتھ حاصل کرو۔ احتیاج کے ساتھ نہیں، استغنا کے ساتھ۔ عرض کروں، بھائی فقیر بھی مانگتا ہے، بادشاہ بھی مانگتا ہے۔ اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بھائی بیگر بھی مانگتا ہے، گورنمنٹ بھی مانگتی ہے۔ وہ بھیک مانگتا ہے، یہ انکم ٹیکس مانگتے ہیں۔ مانگنے کا فرق ہے کہ ایک لائق احترام ہو گیا، ایک ذلیل ہو گیا، اس لیے کہ ایک محتاج ہو کر مانگ رہا تھا، ایک غنی ہو کر مانگ رہا ہے نا۔ اس لیے اگر تم احتیاج کے ساتھ مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ بس میری نویں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر احتیاج کے ساتھ مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اگر استغنا کے ساتھ مانگو گے تو ساری دنیا تمہارے قدموں پہ آ کے گرے گی۔
یہی وجہ ہے مکہ و مدینہ کے سرمایہ دار ایک طرف رہ گئے اور بوریائے فقر پہ بیٹھنے والا محمد کائنات کا حکمراں بن گیا. ایک سے ایک سرمایہ دار تھا، ایک سے ایک، جس کو دنیا بڑا آدمی کہتی تھی، مکے میں موجود تھا، مدینے میں موجود تھا. کہنے لگے لولا انزل ھذا القرآن علی الرجل من القریتین عظیم. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ بھئی اگر قرآن کو نازل ہونا ہی تھا تو ان دونوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ عبداللہ کے یتیم پہ کیوں نازل ہو گیا؟ قرآن نے آواز دی، قدرت نے پکارا. یہی سوچ رہے ہو نا، قرآن بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا؟ یتیم پہ کیسے اتر گیا؟ تجارت کرنے والے پہ کیسے اتر گیا؟ بکریاں چرانے والے پہ کیسے اتر گیا؟ بھائی جس کے کپڑوں میں پیون تھے اس پر کیسے اتر گیا؟ تمہاری حیرت یہی ہے نا کہ کتاب الہی کو کسی بڑے آدمی پہ نازل ہونا چاہیے تھا. تم عظمت کو تلاش کر رہے ہو نا، تو لو ہم عظمت کا معیار ہی بدل دیتے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. ہمارا حبیب ہی تو خلق عظیم کے درجے پر فائز ہے. تو عزیزو، آج کی گفتگو میں کچھ سمرائز کروں گا، اور جو کل کی تقریر ہے نا، میری گفتگو اسی عنوان پر جاری رہے گی. ہاں، کل خطابت کا دائرہ کچھ وسیع ہو جائے گا، کیونکہ کل میرا خطاب صرف آپ ہی سے نہیں، ڈیلس کی مسلم کمیونٹی سے ہوگا، اور ہم محمد و آل محمد کا موقف پیش کریں گے. ہم نے عرض کیا کہ انسان دنیا میں آیا، ذرا سی تکلیف پر کرا اٹھا. جب تک راحت رہی اطمینان رہا. ذرا سی آزمائش ہوئی، شکایتوں پر اتر آیا. گویا کہ مل جانا اس کا استحقاق تھا. قرآن نے آواز دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. بندوں میں، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں جب تک اطمینان رہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. اور جیسے ہی آزمائش آ جاتی ہے نا، شکایت کرنے لگتے ہیں، اپنے پیروں پر پلٹ جاتے ہیں. کیسی بات ہے؟ منعم جب تک نعمتیں دے رہا تھا، شکریہ کی توفیق نہیں ہوئی. عادت انسانی یہی تو ہے نا، جب تک مل رہا تھا شکریہ کے لیے سر نہیں جھکا، آزمائش ہو گئی، شکوہ لب پہ آ گیا. میں نے شاید کبھی پڑھا ہو، اور دیکھو میرا میلان فلسفیانہ ہے، لیکن کوشش یہی کرتا ہوں کہ بات آسان ہو جائے. لقمان اپنے مالک کو بہت عزیز تھا. لقمان غلام تھے، تم جانتے ہو، تاریخی واقعات کو بیان نہیں کیا کرتا. تو لقمان کے آقا کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی کھانے کی چیز آتی تو وہ خود نہیں کھاتا تھا، پہلے غلام کو کھلاتا تھا. اتنا متاثر تھا اس کی محبت سے، اس کی اطاعت سے، اس کی شرافت سے. ایک روز خربوزہ آ گیا، خربوزے کی قاشیں بنائیں. اب 30-35 پھانکیں خربوزے کی بن گئی. کل لقمان کھاؤ. لقمان نے کھایا، دوسری پھانک دی، کھایا. اب جب سب پھانکیں ختم ہو گئی، ایک باقی رہ گئی، تو مالک نے کہا یہ میں کھاتا ہوں. جیسے منہ پہ رکھا تو کڑواہٹ محسوس ہوئی، فوراً تھوک دیا. اب کہتا ہے لقمان، حیرت اس امر پر ہے کہ میں تو ایک نہ کھا سکا، اور تجھ کو میں نے اتنی پھانکیں دی بلا کسی شکایت کے، تو کھاتا رہا. اتنی کڑواہٹ کو تو نے برداشت کیسے کیا؟ لقمان کہنے لگا، مالک شرم ہی آئی، جس کے ہاتھ سے اتنی میٹھی چیزیں کھائی تھیں. یہ ہے عبادت کا فلسفہ، یہ ہے عادت اور عبادت میں فرق ہے نا. اچھا، تو انہی آزمائشوں میں سے، انہی مصیبتوں میں سے ایک تکلیف ہے جس کا نام ہے خوف.
ڈر، فیئر. خوف جب پیدا ہو جائے تو انسان ڈرنے لگتا ہے. میری دوسری اور تیسری تقریر ہے نا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہر عطیہ مصیبت نہیں، نعمت ہے. خوف بھی ایک نعمت ہے. اس دنیا کی ساری سجاوٹ خوف کی بنیاد پر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آج مکانوں کی بہترین صورت ہے تو یہ خوف کی پیداوار ہے. آج اگر لباس کی بہترین شکل ہے تو یہ خوف کی پیداوار ہے. سردی کا خوف تھا، لباس بنا. گرمی کا خوف تھا، لباس بنا. کھانے کا خوف تھا، غذا جمع کرنے کے منصوبے بنے. عزیزان محترم، مستقبل کا خوف تھا تو انشورنس کمپنی ایجاد ہو گئی. یہ خوف تھا. عزیزو، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو دھاگوں کو تنظیم کون عطا کرتا؟ یہ عالی شان مکان کون بناتا؟ یہ بہترین قسم کی نظم و نسق دنیا کے کیسے ہوتے؟ میرا مکان موسم میں بہ نہ جائے، چھت کا تصور پیدا ہو گیا. برف آ جائے گی، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اسٹور کرنے کا تصور پیدا ہو گیا. یہ سب خوف کے عطیے تھے. لیکن جس خوف نے دنیا کو سدھارا تھا، اسی خوف کا سہارا لیتے ہوئے بعض تالے آزماؤں نے انسانوں کو ڈرانا شروع کیا. بعض لوگوں نے اسی خوف کا سہارا لیتے ہوئے، وہ خوف کیا تھا؟ ذل الہی نے کہا کہ اگر ہماری بیعت نہیں کرو گے تو مار دیں گے. خوف. ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے. ہماری بات نہیں مانو گے تمہارے بچوں کو اغوا کر لیں گے. انسان ڈر گیا. انسان ڈرا. خوف کی ایک شکل ہے. دوسری کیا بات ہے؟ بھائی بینک سے آپ نے پیسے نکالے. بعض احباب تقاضا کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں پاکستانی معاشرے پر بات کروں. کر رہا ہوں، لیکن کس معاشرے پر بات کروں؟ وہ معاشرہ جس میں جتھے مجرموں کے سیاسی پارٹیاں بن جائیں. تو بینک سے پیسے نکال کے چلا گھر کی طرف، لیکن گھر تک پہنچتے ہوئے کسی نے لوٹی. یہ بھی ایک خوف ہے. عزیزان محترم، ان تالے آزماؤں نے مختلف بہانوں سے انسانوں کو اتنا ڈرانا شروع کیا کہ انسانوں کی نفسیات ہی ہو گئی کہ جس سے خوف محسوس ہو اس کو بڑا سمجھنے لگے. ہے نا؟ جس سے خوف محسوس ہوا اس کو بڑا سمجھنے لگے. بھائی یہ نفسیات انسان تھی کہ پانی ڈبو دیتا تھا، کہیں پانی خدا بن گیا. پہاڑ دیو قامت تھا تو پہاڑ خدا لگنے لگا. بھائی کسی جانور سے کچھ مل گیا تو انہوں نے جانور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. اب وہ پروردگار جس نے آواز دی تھی، سورہ عنکبوت 3 آیت، وہ پروردگار جس نے آواز دی تھی، اے میرے بندے تجھ کو بھیج رہا ہوں اس لیے لا تخف ولا تحزن، نہ ڈرنا نہ غم کھانا. اس مالک کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بھائی بچے کو اچھی تعلیم دے دی، اچھے اخلاق دے دیے. بچہ بزرگوں کے ساتھ اگر بدتمیزی کرے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بھئی اتنا اچھا پڑھایا، اتنا اچھا سکھایا، اس کے بعد بھی تمیز نہ آئی. مالک نے کہا کہ میں نے تو اس انسان کو تمام صلاحیتیں دے کر بھیجا تھا، یہ سانپ ہی نہیں، یہ تو رسی سے بھی ڈرنے لگا. بھئی میں نے کہا تھا کہ ہر در پہ نہ جھکنا، یہ سوائے میرے در کے ہر جگہ جھک رہا ہے. اقبال کہتے ہیں بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں. اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محمد علی محمد بلند تر صلوات. انسانیت کی تاریخ کیا؟ آگ سے یہ خوف کھائے،
पानी से ये डरे, पहाड़ से ये खौफजदा हो, बर्फानी रीछ से ये खौफजदा हो, कहीं गाय के आगे हाथ जोड़ दे, कहीं सांप से डरने लगे, कहीं बादशाह वक्त से डरने लगे। कुदरत ने कहा भूल गया, हमने कहा था ला तखफ वला तहज़न, डरना नहीं, ये तो हर एक से डर रहा है। ये क्यों डर रहा है? हमने तो इसको अक्ल सलीम भी दी थी। अब देखो बहुत जल्दी से, मैं सारी मिसालों से तो आज नहीं गुजर सकूंगा, इसलिए कि अब इस उन्वान को मैं कल भी जारी रखूंगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया, कल खिताबत का दायरा कुछ वसी हो जाएगा। तो ये खौफ खा रहा है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, दुनिया में बाज मज़ाहिब सिर्फ इसलिए ना फैल सके कि उनको यकीन हो गया कि समंदर को अबूर करना हराम है, क्योंकि समंदर से खौफ था, पानी पर चलते नहीं थे कि पानी की तौहीन होगी। क्यों? इसलिए कि पानी में कभी कभी तुग़यानी आ जाती थी। नतीजा क्या है जीजो? एक तरफ पानी को खुदा समझा, एक तरफ गाय को खुदा समझा, यानी खुदाई की बुनियाद या खौफ पर थी या लालच पर थी। कुदरत ने, कानून कुदरत ने यह पैगाम दिया कि देख, खुदाई का तसव्वुर ना खौफ से ना लालच से, खुदाई का तसव्वुर है मोहब्बत से और इबादत से, मोहब्बत से और इबादत से। अब पढ़ो पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ क्या है? उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है। कितना मोहब्बत भरा अंदाज है और कितने प्यार भरे अल्फाज हैं, रहमान और रहीम। अब क्या करूं अगर दुनिया वाले खुदा को कहर से समझने लगे? मैं फकीह शहर की इस फिक्र से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि अल्लाह क़हार है और रहमान भी है। और जो कीजिएगा, मैं इस तारीफ से मुत्तफिक नहीं हूं कि परवरदिगार क़हार है और रहमान भी है। नहीं, मैं कहता हूं परवरदिगार रहमान है, क़हार भी है। समझे? दुनिया का सारा निजाम जो है ना बहुत स्मूथली चल रहा है। दरिया अपनी रफ्तार से बह रहा है, हवा अपने तरीके से चल रही है, पहाड़ अपनी जगह पर खड़े हैं, जमीन को कयाम है, ये तमाम चीजें। लेकिन कभी कभी जो देखते हो, दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है, हवाओं में तेजी आ जाती है, पानी सुनामी बन जाता है, हवाएं टोर्नेडो बन जाती है। तो अजीजों, कुदरत ये पैगाम देती है कि इतनी आसानियां देखकर खुद को कहीं आजाद ना समझने बैठना, कुदरत हमारे पास है। अच्छा, इंसान ने क्या किया? फिर आ जाओ, मुत्तसिल हो जाता हूं। खौफ महसूस किया, पानी का खौफ, पहाड़ का खौफ, दरिया का खौफ, आग का खौफ। अब मैं वापस आऊंगा आग के खौफ की तरफ, लेकिन अभी सुनो, पानी का खौफ था। परवरदिगार ने कहा, हमने आदम से नूह तक का जमाना तेरी अक्ल पे छोड़ दिया था, लेकिन तूने हमारे एतिमाद को ठेस पहुंचाई। तुझको भेजा था किसी से न डरे, तू हर एक से डर रहा है, लिहाजा अब अपना नुमाइंदा भेजूंगा। ऐसा नुमाइंदा भेजूंगा जो कभी आग को गुलजार कर देगा, कभी पानी में रास्ते पैदा कर देगा। भाई मूसा अपनी कौम के साथ हैं, चल रहे हैं, एक ऐसी मंजिल आई कि असहाबे मूसा कहने लगे, इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़े गए। क्या हुआ? आगे है बहर अहमद और पीछे है फिरौन का लश्कर। देखिए ना, बड़ी अजीब मुश्किल हो गई ना। आगे है पानी, पीछे है दुश्मन। भाई हम पकड़े जाएंगे, हम कत्ल कर दिए जाएंगे। तो बड़ी अजीब और गरीब बातें हुई। उस वक्त तारीख ने लिखा कि लोग कहने लगे, मूसा इससे तो बेहतर है कि हम तुझको पकड़कर फिरौन के हवाले कर दें। बड़ी तवज्जो रखना, एक एक जुमला मेरे उन्वान से मुत्तसिल है और मरबूत है। मूसा, अब तो एक ही चॉइस है कि तुझको फिरौन के हवाले कर दे ताकि हमारी जान बच जाए। आपने देखा कौम की आदत को,
جس نے نجات دلائی تھی نا فرعون سے. فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھتا تھا. موسیٰ نے نجات دلائی. جو نجات دہندہ تھا آج اس کو دشمن کے حوالے کرنے پر آمادہ تھے. اگر آج کا سیاست دان ہوتا تو وہ کہتا کہ میں فرعون سے بارگین کیوں نہ کر لوں، ان سب کو فرعون کے حوالے کروں، میری جان بچ جائے. کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عادت کے نمائندے اور ہوتے ہیں، عبادت کے وارث اور ہوتے ہیں. بھائی قوم دشمنی کرتی ہے، نبوت عطا کرنے کا نام ہے. موسیٰ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے. یہ اتنی دیر جو ہوئی، جو مکالمے بازی ہوئی موسیٰ میں اور موسیٰ کی قوم میں، اتنی دیر میں قدرت کا انتظام کیوں نہیں ہو گیا؟ بس نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، قدرت اس وقت تک انتظام نہیں کرتی جب تک انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائے. تو کہا کہ بھائی گھبراؤ نہیں، مدد آنے والی ہے، مدد آنے والی ہے. ہم غرق نہیں ہوں گے، ہم بچ جائیں گے، پانی میں راستہ بن جائے گا. قوم حیران. کیوں حیران قوم؟ کیوں حیران ہے قوم؟ بھائی حیران اس لیے ہے کہ پانی ہے سامنے. بس اس لفظ کے لیے رحمت دی تھی. پانی ہے سامنے، جو مدد آ رہی ہے وہ ہے پردہ غیب میں. بھائی ظاہر کو دیکھ کر ایمان لائیں یا غیب پر ایمان لائیں؟ موسیٰ نے کہا کہ انسانیت کی عبادت تو یہی ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو نظر نہیں آ رہا. اگر آج کا انسان خوف سے نجات چاہتا ہے تو کسی پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے پر ایمان لے آئے. تو تاریخ کیا طے ہوئی؟ دیکھیے کچھ کام میرا ہے، کچھ کام آپ کا. تاریخ کیا طے ہوئی؟ آدم لائے توحید، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. آدم سے نوح تک کے سفر میں کیا ہوا تھا؟ میں آپ نہیں پہنچے. بھائی توجہ کرنا، دیکھو آپ تک جائیں گے تو میں ختم کر دوں گا. آدم توحید لائے. آدم سے نوح تک کے سفر میں کیا ہوا؟ لوگوں نے سورج کو خدا سمجھ لیا. نوح سے ابراہیم تک کے سفر میں کیا ہوا؟ بت پرستی شروع ہو گئی. ابراہیم سے موسیٰ تک کے سفر میں کیا ہوا؟ گائے کو، گوسالے کو خدا سمجھ لیا، جانور خدا بن گیا. موسیٰ سے عیسیٰ تک کے سفر میں کیا ہوا؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، انسان خدا بن گیا. بھائی سفر کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ، توحید، خدا ہے واحد. اب کہاں پہنچے؟ انسان خدا. جب انسان ان بھول بھلائیوں میں پھنس گیا اور ہر ایک سے خوف محسوس کرنے لگا تو اب اللہ نے انتظام کیا کہ قانون قدرت ایسا ہوگا، کوئی آئے گا کبھی سورج کو پلٹا کے بتائے گا کہ سورج خدا نہیں، کبھی بت توڑ کے بتائے گا بت خدا نہیں، کبھی اللہ ایجن چیر کے بتائے گا جانور خدا نہیں، کبھی اللہ کو سجدہ کر کے بتائے گا انسان خدا نہیں. انہوں نے بتایا، کسی نے آگ میں جا کے، کسی نے پانی میں جا کے. انہوں نے کیا بتایا کہ دیکھو اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہاں صرف ایک امکان، صرف ایک امکان، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. نمرود کا دربار ہے، ابراہیم کا مکالمہ ہے. تیرا خدا کون؟ کہ میرا خدا وہ جو آفتاب کو مشرق سے نکالے. تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا.
بہت الذی کافر مبعوث ہو گیا. واہ سبحان اللہ. واقعی ابراہیم میں نہیں جانا ہے. دلیل کیا ہوئی خدا کے ہونے کی؟ دلیل توحید کیا ہے؟ جو سورج کو مغرب سے نکال دے. اور کیا ہوا؟ مولائے کائنات نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا آفتاب اب مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوا. اب نصیریوں کو کافر کہتے ہو، ہے کیا دلیل تمہارے پاس؟ بھئی علی کے دادا نے، ابراہیم نے یہی دلیل تو قائم کی کہ اگر تو خدا ہے واہ 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 تو مغرب سے نکال کے دکھا. علی نے نکال کے دکھا دیا. سبحان اللہ. تو کیا کہوں؟ علی نے جانور پرستی کا آئیڈیا فیل کر دیا، بت پرستی کا آئیڈیا فیل کر دیا، اور جماعت پرستی کا آئیڈیا فیل کر دیا. لیکن ایک آئیڈیا تو رہ گیا نا کہ بھئی جو انسان سورج نکال دے وہی تو خدا ہے. دلیل ابراہیم، حجت ابراہیم یہی تھی کہ جانتا ہوں، اسی لیے ادھر سورج نکالا، ادھر وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا. میں خدا نہیں، خدا وہ جس نے سورج کو بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری محمد آل محمد بلندتر صلوات. باتیں آپ تک پہنچے، انسان خوفزدہ ہوا. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اسی آیت کا انتخاب کیوں کیا، اسی واقعے کا انتخاب کیوں کیا کہ موسیٰ نے پانی میں راستہ بنایا. میں نے کیوں کہا ہے یہ بھی سن لو. ارشاد ہوا ارسلناک، اے حبیب ہم نے تجھے بھیجا، کما ارسلنا موسیٰ الی قومہ، جس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اب کھول لینا تفسیریں کہ اللہ نے موسیٰ کو اور محمد کو تشبیہ دے دی. تشبیہ دے دی. لیکن کیا کیا جائے؟ مفسرین نے آدھی تشبیہ کو مانا، واہ واہ واہ. آدھی کا انکار کیا. اسی تشبیہ سے ہے شبیہ، وہ بات کل کروں گا، فی الحال تشبیہ پہ رہنا ہے. کیا کہا کہ بھئی موسیٰ اور محمد ایک ہے، جیسے اس قوم کی طرف موسیٰ آئے ایسے اس قوم کی طرف محمد آئے. اگر موسیٰ اور ارسلنا کا یہ دونوں مشبہ بن سکتے ہیں، دونوں ہم تشبیہ ہو سکتے ہیں، تو مجھے کہنے دو وہاں کا الی قوم ہی موسیٰ کی قوم، یہاں کا تمہاری طرف بھیجا. تو اگر موسیٰ اور محمد ایک جیسے ہیں جملہ میں کہوں تو وہ قوم اور فرعون کی قوم، یہ قوم اور فرعون کی قوم کیا الگ الگ؟ مولانا رومی نے ایک شعر کہا تھا، یاد آ رہا ہے اس لیے کہہ دوں. مولانا رومی کہتے ہیں نفس ماں کم طرز فرعون نیست، پورا اون ہمرا اون نیست. سمجھے؟ ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرق اتنا ہے فرعون کو مددگار مل گئے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. اچھا فرعون کا قصور کیا تھا؟ جو تاریخ دکھانا کہیں لکھا ہو فرعون بد کردار تھا، فرعون بدماش تھا، فرعون جواری تھا. نہیں، ایک ہی تو قصور تھا جو نہیں تھا. بھائی میں آپ ہی کا جملہ اب آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا خدا بن گیا، جو نہیں تھا وہ بن گیا تھا. بھائی خدا کا عہدہ آسمانی تھا، فرعون خدا بن گیا تھا. تو فرعون کی تعریف کیا ہے؟ جو نہ ہو وہ بن جائے، خدا بن جائے، نبی بن جائے، نبی بن جائے، وہ فرعون ہے. اب یہ کہنے لگے کہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں ہر جگہ پہ امام، بھائی معجزہ رسول کیوں نہیں بیان کرتے؟
تو عزیزوں میں بھی تیاری سے آیا ہوں. سورہ آراف پڑھنا اور میرے ساتھ رہنا. ہماری گفتگو کیا آخری حصہ ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بڑی توجہ. انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. میں نے دوپہر کی مجلس میں وعدہ کیا تھا. اب ترجمہ سنو. کہہ دو انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی, کس اللہ کا نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہوں؟ جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک, ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو, سوائے اس اللہ کے کوئی الہ نہیں. یحیی و یمیت, مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نبی پر. بس صرف اتنا, اس نبی پر ایمان لاؤ. وہ نبی کیا کرتا ہے وہ سن لو. یؤمن باللہ وکلماتہ, یہ نبی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر. اب جب کسی کو جا کے کہنا نا ایمان لاؤ اور وہ پوچھے ایمان کیسے لائیں, تو اس آیت کو پڑھ دینا کہ ایمان کیسے لاتے ہیں. اسی طرح نماز کیسے پڑھی تم نے, جیسے رسول پڑھتے تھے. روزہ کیسے رکھا, جیسے رسول رکھتے تھے. حج کیسے کرتے ہو, جیسے رسول کرتے تھے. تو رسول کیسے ایمان لایا؟ سورہ اعراف یؤمن باللہ, رسول ایمان لایا اللہ پر اور اس کے کلمات پر. مجھے بحث نہیں کہ تم کلمات کی تشریح کیا کرو گے, لیکن اتنی بات طے ہو گئی نا, کلمات پر ایمان لائے بغیر رسول کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. جس پر ایمان لائے بغیر رسول کا ایمان مکمل نہ ہو, کیا مسلمان کا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ اچھا تو اب کلمات کیا ہیں؟ بس ایک جملہ کلمات پہ سنو. کلمات کیا ہیں؟ کلمات یہ ہیں کہ اگر وہ کلمہ مریم کو القاء ہو جائے تو عیسیٰ کی ماں بن جائے, ابراہیم کلمات کے امتحان میں پورے اترے تو امام بن جائے. اب 4 معصوم ہیں جن کا بیان ہے, امام سجاد, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام محمد تقی علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ نحنو کلمات اللہ تامات, اللہ کے وہ تمام کلمے ہم 4 معصومین ہی تو ہیں. اچھا بات آپ تک پہنچی کہ رسول بھی ایمان لائے. ایک بات پھر آپ سے کہتا ہوں, اگر یہ 14 ایک جگہ پر ہو تو رسول ان کا سردار ہے. میرے جملے ابیوز نہ ہو جائیں تو یہ بات کہتا ہوں اس لیے کہ میرا مولا علی مرتضیٰ خود یہ کہتا ہے میں محمد کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے نا, یؤمن باللہ وکلماتہ, اللہ پر ایمان لاتا ہے, اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے. ہے کون؟ تمہاری طرف آیا ہوں میں رسول بن کر, اس خدا واحد کا نمائندہ بن کر. اور وہ خدا کون ہے اس کی بھی بات کی. لہو ملک السماوات والارض, وہ جس کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے. میں نے ملک کا ترجمہ نہیں کیا, اس کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے. یہ ملک کیا ہے؟ دیکھو دیکھو, کہنا تو بہت آسان ہے کہ بات انگلش میں کرو, اردو میں کرو. اب اس کو اگر میں انگلش میں کہوں تو کیا کہوں گا؟ کنٹری. زمین و آسمان کا کنٹری اللہ کے پاس ہے. بات بنتی ہے نہیں. یہ تو یہی مشکل ہے. آئے گا وقت, بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آئے گا وقت جب مترادفات بن جائیں گے. ابھی تو تمہارے پاس اردو میں بھی صلاۃ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. نماز پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. کسی نے کہا تھا درود نہیں ہے کہیں, نماز کہاں ہے؟ اچھا طہارت کا ترجمہ کلینلی نیس نہیں ہے. ترجمہ کرو کلینلی نیس کا.
کوثر کا ترجمہ تم انگلش میں نہیں کر سکتے. ہجرت کو کیسے سمجھاؤ گے؟ کیوں؟ انسانوں کی ایک عادت ہے. انسانوں کی ایک عادت. عادت کیا ہے؟ انسانوں کی نہیں، مخلوقات کی عادت ہے. جیسے خود ہوتے ہیں ایسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں چونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے بھی ڈنک ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں، بھی سن لو بات آ گئی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں میں اب وہ توحید سمجھا رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر ایسے آتا ہے جیسے میں ممبر کے ایک زینے سے دوسرے زینے پر آتا ہوں. تو ہجرت کا ترجمہ کرو گے کیا؟ مائگریشن، امیگریشن. یہ بچے سمجھیں گے. شاید اس زمانے میں بھی کوئی وائٹ کارڈ گرین کارڈ ہوتا ہوگا. مجھے میرا دل خون ہوا جب میں نے یہ جملہ پڑھا، فلائٹ ٹو مدینہ. ہجرت کی سوچ، ہجرت کی روح، ہجرت کا مقصد تو ان نوجوانوں تک پہنچا ہی نہیں. بھائی آدھی بات ختم ہو گئی عربی سے اردو میں آتے ہوئے، باقی نصف بات تم ختم کر دینا اردو سے انگلش میں لاتے ہوئے. یہ ناسور کی طرح معاشرے میں پھیل رہا ہے. اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ سمجھانا میرا کام ہے. ایک بوتل سے دوسری بوتل میں کسی لیکوئڈ کو، کسی عطر کو انڈیلتے ہوئے پورا عطر پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی زبان نہ آئے تو اس کو قابلیت نہ کہا کرو، نقص ہے. یہ کوالٹی نہیں، ڈیفیشنسی ہے. اور ان بچوں کی مدد کرو اس ڈیفیشنسی کے دور کرنے میں. ان کو یہ باور نہ کراؤ کہ تم سیکھ ہی نہیں سکتے اردو. میں نے کبھی کہا تھا، آپ میرے بزرگ جناب غلام حیدر نقوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کا وجود خود برکت ہوتا ہے. اور جو دوسرے بزرگ یہاں موجود ہیں وہ بھی جانتے ہیں. علامہ ابن حسن نہروی کی مجالس آپ نے سنی ہے، حافظ کفایت حسین کو آپ نے سنا ہے، علامہ رشید ترابی کو آپ نے سنا ہے. بچپن سے سنا تھا. کیا سمجھ میں آ جاتی تھی تقریر آپ کی؟ تو کیا ماں باپ نے کہا آج تم گھر ٹھہرو؟ نہیں عزیزو، یہ اس فرش عذاب پر آنا یہ تمدن سکھاتا ہے، یہ تہذیب سکھاتا ہے. اس بات کو للہ سمجھنے کی کوشش کرو. اب میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیلات میں جاؤں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ لہو ملک السماوات والارض. ملک اس اللہ کے لیے. کون سا ملک؟ ملک السماوات والارض. ملک یہاں ہوتے ہیں زمین و آسمان پر. کون سے ملک، کون سے کنٹریز؟ بات کیا ہو رہی ہے عزیزوں؟ یہ وہی ملک ہے. اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے گی جو کہنے جا رہا ہوں. یہ وہی ملک ہے کہ کسی روز کسی مخاطب نے، کسی سوال کرنے والے نے پوچھا، لے منل ملک اليوم، آج بتاؤ ملک کس کا ہے؟ تو کیا ترجمہ تھا وہاں؟ کنٹری کس کا ہے؟ بھائی ملک ختم ہو چکے، سور پھونکا جا چکا، دنیا جمع ہے، آواز آ رہی ہے لے منل ملک اليوم. آج ملک کس کا ہے؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ اب ترجمہ کر رہا ہوں. لے منل ملک اليوم، آج اقتدار کس کا ہے؟ اور مولا فرماتے ہیں یہ سوال سرکار دو عالم کہ میں کروں گا. لے من الملک اليوم، میرا بھائی علی جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج حکومت اس اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے. ملک لے من الملک اليوم، لہو ملک السماوات والارض. اب وقت نہیں ہے، مجھے صرف اسی حد تک جانا ہے جس حد تک میرے عنوان سے بات متصل ہے. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت. لیکن ایک بات عرض کروں. بسم اللہ سے والناس تک قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ ملک آیا. لفظ کئی مرتبہ آیا لیکن اقسام اس کی 3 ہیں. اب سننا اور یاد رکھنا. ایک ہے ملکہ، سورہ بقرہ میں آیا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے.
ترجمہ پھر کر لینا. اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے. ملک کا ترجمہ ہم نے کر لیا اقتدار, پاور دے دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے. دوسری مرتبہ سورہ یوسف میں آیا جب یوسف کہنے لگے قد آتیتنی من الملک, پروردگار تو نے مجھے تھوڑا سا ملک دیا. تیسرا ملک وہ ملک عظیم ہے جو سورہ نساء میں آیا. اب اگر کہو تو ان تینوں ملکوں پر بات کروں, اور کہو تو ایک ملک پر بات کر کے جلدی سے ختم کرو. جی تینوں پر بات کروں تو پہلا ملک یوسف کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک, پروردگار تو نے مجھے تھوڑا سا ملک دیا. وہ علمتنی من تعویل الاحادیث, اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا تھوڑا سا علم دیا. میں نے دوپہر کی مجلس میں اس لفظ کو جان بوجھ کر حذف کر دیا تھا, اب پڑھ رہا ہوں. قد آتیتنی من الملک, من الملک, من الملک, من کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا, ملک میں سے تھوڑا سا دیا یعنی تھوڑا سا اقتدار دیا اور تھوڑا سا علم خواب دیا. یہ تھوڑا سا ملک جو یوسف کو ملا وہ کتنا تھا؟ سنو گے, یہ بھی سورہ یوسف ہے. کذالک مکننا لیوسف فی الارض, ہم نے موسیٰ کو زمین پر پوری قدرت دے دی تھی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور اس کو خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم دے دیا تھا. جس کو تھوڑا سا اقتدار دیا اس کو زمین کے خزانوں پہ حکومت ملی. بھائی جس کو تھوڑا سا اقتدار ملا اس کو پوری زمین پر حکومت مل جائے, جس کو پورا ملک مل جائے اس کا اقتدار کیا ہوگا؟ چلو آگے چلتے ہیں. کتنا اقتدار تھا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور اس کو خوابوں میں سے خوابوں کی تعبیر بتانے کا تھوڑا سا علم دیا. یوسف قید خانے میں ہے, دو آدمی بیٹھے ہیں. ایک قیدی سو کر اٹھا, پھڑا کر اٹھا, کہتا یوسف میں نے خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا کہ میں انگوروں کا ارک نچوڑ رہا ہوں, اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا. ڈرتا ہوں کہ اس خواب کا کہیں میری سزا سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. یوسف کہنے لگے کہ نہ گھبرا, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا. اب دوسرا آدمی اٹھا, وہ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ڈھیر ہے اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یوسف کہنے لگے اس کی جگہ پر تو پھانسی چڑھے گا. پہلے قیدی کی, اس کی جگہ پر سزائے موت تجھ کو ہو جائے گی اور پرندے نوچ نوچ کر تیرے سر میں سے کھائیں گے. کہنے لگا میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں, میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا مذاق اڑانے کو. تو یوسف کہنے لگے تو نے تو خواب دیکھے بغیر پوچھا ہوگا, اب پڑھے نا قرآن گھروں پہ جا کے. قُضِیَ الْأَمْرُ فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ, خدائی امر کا فیصلہ تو ہو چکا. کیوں؟ یوسف نے کہہ دیا ہے نا. قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ, جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے تھے اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو سمجھے جس کو اللہ اقتدار دیتا ہے اگر اس کی زبان پر الفاظ آ جائے تو قضائے الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. واقعہ تمہارا سنا ہوا ہے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مولا کائنات کے سامنے کسی زندہ کو مردہ بنا کے لے آئے, مولا نماز جنازہ پڑھاؤ, کب پڑھائی دیتے ہیں. آئے نماز پڑھائی, اب جب نماز پڑھا چکے کا لے جاؤ مردہ. انہوں نے کہا اٹھو, اب وہاں کوئی ہوتا تو اٹھتا, وہ اٹھ نہیں رہا. کہا مولا یہ تو زندہ تھا, کہ تم نے مجھ سے کہا تھا مردہ کی نماز پڑھاؤ. آپ سمجھے صاحب امر صاحب اقتدار کون ہوتا ہے. دیکھو مجھے یاد ہے وہ سوال میں نے پوچھا تھا, صرف آدم کی
खिलाफत के वक्त ही फरिश्तों का इज्तिमा क्यों हुआ था? सवाल है ना आपके दिलों में, मैंने अब तक जवाब नहीं दिया है, इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में उसका जवाब दूंगा। लेकिन अभी इतना सुन लो, अल्लाह ने हुक्म दिया झुक जाओ। किसको? फरिश्तों को। फरिश्ते को कहते हैं अरबी में मलक। मलक का मतलब होता है कुव्वत। गोया कि अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम कुव्वतों को कि हमारे खलीफा के सामने झुक जाओ। मलकुल मौत भी इन फरिश्तों में से एक फरिश्ता है, तो मलकुल मौत तो सजदा कर चुका, अब उसको तो हुक्म मानना ही है। यही वजह है, अगर खलीफतुल्लाह के सामने मुर्दा को लाओ तो वो मलकुल मौत को बुला के हुक्म देगा रूह वापस कर, ठोकर मार के कहेगा कुंबे इल्लल्लाह, मुर्दा उठ जाएगा। और जिंदा को मुर्दा बना के ले आओ, नमाज बाद में पढ़ाएगा, पहले मलकुल मौत को बुला के हुक्म देगा इसकी रूह कब्ज कर ले। चलो वापस आ जाओ। खुद ये 10 तैयार। क्यों? यूसुफ ने कहा फैसला तो हो चुका। गुफ्तगू को रोक रहा हूं, गुफ्तगू को रोकते हुए एक सवाल कर रहा हूं। भाई मुझे मालूम है पढ़े लिखे अहबाब, कुरान मजीद का मुताला करने वाले हजरात यहां मौजूद है। एक बात तो बताना, यूसुफ हसीन थे ना? मेरा दोपहर की गुफ्तगू में वादा था, यूसुफ हसीन थे ना? थे या नहीं थे? अगर यूसुफ हसीन थे तो मुझको कुरान की एक आयत दिखाओ जहां ये कहा गया हो कि यूसुफ खूबसूरत थे। देखो बड़ी जिगर सूदी से इस मकाम तक पहुंचा हूं सुभान अल्लाह। और मैंने सवाल पूछ लिया आपसे। मैं 2-3 आयतें भी नहीं कह रहा हूं, एक आयत दिखा दो कि कहा गया हो कि यूसुफ हसीन था। नहीं, एक आयत भी नहीं है, ये चर्चे लोगों ने कर दिए कि यूसुफ हसीन, जिसके लिए एक आयत भी नहीं है, सारी दुनिया कह रही है वो हसीन। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी इनके खूबा हम दारन तू तन्हा दारी। शायरों ने शेर कह डाले, लिखने वालों ने किताबें लिख दी, सफा सिया कर दिए। हमसे एक एक बात पर पूछते हो कुरान की आयत बताओ। हम एक गुफ्तगू में 10-10 आयतें पेश कर दें, तुमसे एक आयत मांगे, तुम्हारे पास नहीं। और जिनके लिए उसने कहा अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, भाई सुना, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम व सव्वरकुम फअहसना सुवरकुम, अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया, तुम्हें सूरतें दी, कैसी पाकीज़ा सूरतें दी, कैसी हसीन चेहरे दिए। सुभान अल्लाह। और देखो हसीन नहीं कहा अल्लाह ने इन बंदों को, क्या कहा? फअहसना सुवरकुम, सुपरलेटिव डिग्री। भाई तुम्हारे चेहरों को खूबसूरत तरीन चेहरे बनाया। कभी सोचना वक्त मिल जाए वो खूबसूरत तरीन चेहरे कौन से हैं? अभी तो यही तो मैं सोचा करता था, चेहरा यूसुफ का हसीन था, लेकिन चेहरा अली का देखना इबादत है। चेहरा अली का देखना इबादत। क्यों? फअहसना सुवरकुम, वो हसीन नहीं था, वो अहसन था। वक्त होता तो बड़ी तफसील से पढ़ता। अभी लोग मैं थका हुआ हूं और मैंने अर्ज किया तबई तौर पर बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बातें पहुंचती चले। फअहसना सुवरकुम, तुमको बेहतरीन सूरत दी, हसीन नहीं बनाया, अहसन बनाया। उसकी बात ही नहीं थी, यूसुफ को हसीन कहना शुरू कर दिया। इन मुफस्सिरीन के पास क्या दलील है कि यूसुफ हसीन थे? सुभान अल्लाह। क्या दलील है कि यूसुफ हसीन थे? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, ये कहते हैं क्योंकि काफिर औरतों को देखकर, काफिर औरतों ने यूसुफ को देखकर छुरी से उंगलियां काट डाली। वाह 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 वाह। बस इसके अलावा कोई दलील नहीं। किसी के पास हो तो बताए। नहीं, एक ही दलील है ना, यूसुफ को देखा और काफिर औरतों ने उंगलियां काट दी। मेरे परवरदिगार, यूसुफ का चेहरा देखना इबादत क्यों नहीं हुआ? क्या इसलिए यूसुफ को देखकर काफिर औरतों के दिल में हलचल हुई थी? भाई जुमला जाया ना जाए। भाई काफिर औरतों के दिल में हलचल मचा देना यूसुफ का काम है, और बेदिल के दिल में हलचल मचा देना अली का काम है।
कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, हमने यूसुफ को इख्तिदार दे दिया जमीन में। यूसुफ ने कह दिया तुझे फांसी होगी, फांसी हो गई। मैं कहूँ मौला जिसको थोड़ा सा इख्तिदार मिला उसके कहने से कज़ा बन जाए, मेरे मौला तू क्या कर सकता है? क्या तू अब तक ना पहचाना अली को? यूसुफ ने कज़ा का फैसला किया। अच्छा इस बात को भी समझना, तकदीर का नहीं, कदर का नहीं, मुकद्दर का नहीं, तकदीर का नहीं, कज़ा। तकदीर टल जाती है, कज़ा टलती नहीं है। तो अजीजों, अगर यूसुफ कह दे, इन नौजवानों के लिए जुमला कहने जा रहा हूं, अगर यूसुफ कह दे तो कज़ा बनती है, अली कह दे तो यूसुफ बनता है। ये थोड़ा सा इख्तिलाफ। चलो दूसरी क्या बात है, ये सूरह बकरा है, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, उसकी मशीयत जिसे चाहे इख्तियार दे देती। और अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये मेरे इमाम का, मासूम का इरशाद है कि वो अल्लाह जिसने हमको इस जमीन पर, इस आसमान पर, इस कायनात में खजानों पर, लोगों की मुरादों पर, लोगों की दुआओं पर कुदरत दे दी है, मिलता वहीं से है लेकिन देते हम। वो मोहम्मद वाले मोहम्मद है। इसीलिए किसी ने सैयद सज्जाद से राह शाम में ये पूछा, अब बताओ इख्तियार किसके पास है, पता किसको हुई? कहा मुझसे क्या पूछता है, जरा देर रुक जा, जब अजान होगी तो पता चल जाएगा इख्तियार किसका है। शाह तीसरे मुल्क की बात करूं बहुत जल्दी से, ये सूरह निसा है। फकत आतैना आला इब्राहिम अल किताबा वल हिकमत, हमने आले इब्राहिम को किताब दी और हिकमत दी। आले इब्राहिम को नहीं, इब्राहिम की बात नहीं हो रही आयत में, इब्राहिम बड़े अजीम है, लेकिन ये आयत ने कहा आतैना आला इब्राहिम अल किताबा वल हिकमता वो आतैनाहुम मुल्कन अजीमा, हमने इब्राहिम को मुल्क अजीम दिया, आले इब्राहिम को मुल्क अजीम दिया। क्या दिया? किताब दी, हिकमत दी और आले इब्राहिम को मुल्क अजीम दिया। अब बताओ वो कौन सी चीज थी जिसको इब्राहिम ने अपनी औलाद के लिए मांगा था? ये इमामत। तो मुल्क अजीम क्या है? मुल्क अजीम अल्लाह का दिया हुआ मनसब इमामत है। आतैनाहुम मुल्कन अजीमा, हमने इब्राहिम को मुल्क अजीम दिया। अजीजों बस यही वजह है, इब्राहिम से पहले इमामत नहीं थी, इब्राहिम पहला इमाम है, पहला इमाम है। इन्नी जायलों का जिन्नात से इमामा, जैसे इमामत मिली काला व मिन ज़ुर्रियती, काला ला यनालु आदि ज़ालिमीन, मेरा है जालिमों तक पहुंच नहीं सकता। अब कुदरत ने कहा हमने इब्राहिम की औलाद को किताब दी, हिकमत दी और मुल्क अजीम दिया। क्योंकि इब्राहिम की औलाद को इमामत मिली, लिहाजा इब्राहिमी की औलाद को हमारी तरफ से तोहफे में दुरूद मिला। अब पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं दीदो, इससे पहले अंबिया पर सलाम है, दुरूद नहीं है। जैसे इमामत मिली, दुरूद मिल गया, तो कहने दो कि दुरूद नबूवत का हक नहीं है, इमामत का हक है। दुरूद इमामत का हक है और इमामत नजात की जिम्मेदार है। बड़ी बात है, इस बात को जान लेना। इब्राहिम को मंजनीक में रखकर आग में फेंका गया था। कैसी आग थी? देखिए मेरी तकरीर फिर मजबूत हो गई। पानी का खौफ, आग का खौफ। तो अब मंजनीक में रखकर आग की तरफ फेंका जा रहा है। इब्राहिम एक तरफ और सारे बाशिंदे मुल्क के, शहर के एक तरफ। लेकिन इब्राहिम के चेहरे पर इत्मीनान है। कुदरत फिर याद दिला रही है, देख बंदे याद कर ले, हमने कहा था ना ला तखफ वला तहज़न, ना डरना और ना गम करना। इब्राहिम कमाल इत्मीनान से आग की तरफ बढ़े, यहां तक कि एक मतरा गोबन से फेंक दिया गया और जब आग की तरफ बढ़े तो कसरे नमरूद पर, कले की बाम पर खड़ी हुई नमरूद की बेटी ने देखा एक मर्तबा इब्राहिम को
اور کہا میرے باپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ چہرہ ابراہیم تو ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولتا ہوں، یہ چہرہ ابراہیم تو ایسا نہیں ہے، یہ پورا ملک پورے شہری اس کے دشمن ہو گئے، میرا باپ دشمن ہو گیا، کاش ابراہیم نے میرے باپ کے بجائے مجھ کو دعوت حق دی ہوتی تو میں قبول کر لیتی، میرے مالک میں کیا کروں؟ اچھا اگر میں یہ نہیں کر سکتی تو کم از کم اس کے ساتھ مر تو سکتی ہوں۔ روایتوں کی ذمہ داری سے نمرود کی بیٹی نے قلعے کی قصر کی چھت سے چھلانگ لگا دی، ادھر چھلانگ لگانا تھا کہ آواز قدرت آئی، جبریل جا کے ریفا کو نمرود کی بیٹی کو سنبھال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جل جائے، تو اس کے لیے بھی آگ کو اسی طرح گلزار کر دیں گے جیسے ابراہیم کے لیے کیا۔ تو عزیزو امام اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی اتباع میں نمرود کی بیٹی بھی جائے تو امام اس کو بھی جلنے نہیں دیتا۔ بھائی جو جزوی امام ہو کر جس کی امامت تھوڑی سی ہے وہ نمرود کی بیٹی کو جلنے سے محفوظ رکھے تو میرا امام مومنوں کی اولادوں کو آگ سے کیسے نہیں بچائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر درود ہے، ان پر سلام ہے، ان کی زندگی کو تم کیا سمجھو گے؟ یہ زندگی عطا کرتے ہیں، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، ملتا ان کے ذریعے، یہ پانی انہی کے صدقے میں خلق ہوا ہے، جن کے صدقے میں پانی خلق ہوا، ان کے صدقے میں کائنات بنی۔ بس عزیزو مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے علی کی بیٹی کا، نہ سنو گے؟ جملہ یہ ہے، نانا جس پر درود و سلام آیا وہ آج بے گور و کفن زمین کربلا پر، یہ 12ویں محرم کو ارشاد فرمایا تھا، وہ زمین کربلا پر بے گور و کفن جلتی ریت پر پڑا ہے۔ بس مجلس ختم، 9 محرم ہے آج کے دن کو تاسوعا کہتے ہیں۔ اللہ تمہارے رونے کو قبول کرے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری سماعت کا شکر گزار، تمہارے انعامات کا شکر گزار، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا گو۔ تم نے ماتم کیا، تم نے گریہ کیا۔ اب ایک بات اور سنو، آج کی رات کے سے لے کر کل عصر تک ہم مسافہ نہیں کرتے، ہمارا سر برہنہ ہوتا ہے، اور جانتے ہو نا سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، ہم زیارت بھی اپنے مولا کو اب کل عصر کے وقت میں سلام بھیجیں گے۔ دیکھو کل کا دن تمہارا عام دنوں سے مختلف ہے، اس قوم کی طرح جس کا سرپرست مارا گیا ہو۔ دیکھو میں نے زحمت دی، زیادہ وقت لیا، اس لیے لے لیا کہ کل بیان نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جس گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے نا وقت تقریر نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی، اور اس گھر میں ایک نہیں 72 جنازے ہیں۔ آج کا دن جو گزرا اس کو تاسوعا کہتے ہیں۔ میرا امام فرماتا ہے جس دن میرا جگ دشمنوں کے نرخے میں۔ ہاں آج کی رات اور کل کی رات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آج کی رات میں آل محمد کے گھروں میں چراغ جل رہے تھے، ایک مرتبہ حسین نے خیام حسینی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار یہ سادات کے گھر ہے نا، یہ آج آباد ہیں، آج ان گھروں میں روشنی ہے، کل ان گھروں میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حسین یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھوں خیموں میں کیا ہو رہا ہے، ایک ایک خیمے میں آئے۔ اب سنو گے، سب سے پہلے ام لیلہ کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ ماں نے اپنے لال کو بٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے شانہ کر رہی ہے بالوں میں، ایک ہاتھ میں شمع ہے، چہرہ دیکھتی جاتی ہے اور کہتی ہے میرے چاند آج یہ چہرہ دیکھ لینے دے، کل یہ چاند سا چہرہ خون میں مل جائے گا۔ آگے بڑھے، دیکھا زینب نے اون محمد کو بٹھایا ہوا ہے۔ اون محمد جانتے ہو نا، تمہارے دادا جعفر طیار بڑے شجاع تھے، تمہارے نانا حیدر کرار بڑے بہادر تھے، اون محمد کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ آگے بڑھے، دیکھا ام فروا کے خیمے میں ماں اور بیٹے میں یہ بات ہو رہی ہے،
कासिम जानते हो ना मैं बेवा हूँ, कोई ये ना कह दे अगर हसन जिंदा होता तो कासिम लड़ने के लिए जाता। और देखा कि बच्चे तीनों को तान कर माँ से कह रहे थे अम्मा बस इजाजत दिलवा देना आका से। और खेमे में देखा, इसके बाद उम्मे रबाब के खेमे में आए तो क्या मंजर देखा मेरे मजलूम करबला ने। देखा कहवारे पे सर रखा है, दारो कतार उम्मे रबाब रो रही है। उम्मे रबाब क्यों रोती हो? क्या बच्चा खत्म हो गया? तुम साहिबाने औलाद हो, अल्लाह तुम्हारी औलाद को सलामत रखे। उम्मे रबाब क्या बच्चा खत्म हो गया? क्या नहीं सैयद सरदार, बच्चे पर नहीं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही। मौला कल ओनो मोहम्मद भी जाएंगे, कासिम भी जाएंगे, अली अकबर भी जाएंगे, मेरा लाल इतना छोटा है। अगर मेरा अस्कर घुटनी और चलने के काबिल होता तो मैं अस्कर को भेजती। हुसैन फरमाने लगे उम्मे रबाब पहचानती हो मुझे, मैं कौन हूँ? मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, फातिमा का जिगर गोशा हूँ। उम्मे रबाब इत्मीनान रख, मैं वादा करता हूँ कल तेरा हस्कर वो जंग करेगा कि लोग खंदकों खैबर को भूल जाएंगे। एक फरात क्या शय है, हजारों सबीले लग जाएंगी अली असगर की प्यास की याद में। उम्मे रबाब इत्मीनान रख। उम्मे रबाब को इत्मीनान दिला दिया। रात गुजरने लगी। कैसी रात थी, करबला का जंगल तस्बीह और तहलील की आवाजों से गूंज रहा था। अगला दिन आया, इस तरह गुजरा कि हुसैन मक्तल में जाते थे, फिर खेमे की तरफ आते थे और जब आते थे किसी की सुनानी लेकर आते थे। यहां तक के वो वक्त भी आया कि हुसैन तन्हा रह गए। अब खेमों के सामने आए, आके आवाज दी उम्मे रबाब अली असगर को ले आओ। उम्मे रबाब खुश हो गई, बच्चे को ले आए। तो उम्मे रबाब मैं अली असगर को ले जा रहा हूं, शायद मैं असगर को थोड़ा सा पानी पिला सकूं। मां ने बच्चे को गोद में लिया। जाकिरीन कहते हैं ना मालूम क्या बात याद आई, कहने लगी सैयदो सरदार मेरा बच्चा है, मुझे दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। बच्चे को लिया, फिर खेमे में ले गई। जब खेमे से बाहर लाई उम्मे रबाब तो इस शान से कुर्ता नया पहना दिया था, कमर में पटका बांध दिया था। कहने लगी मौला मेरा बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, शेर खुदा का पोता है। हुसैन चलने लगे। कोई बात याद आई माँ को, कहा मौला बच्चे से कोई बात करना है। अब जो बात की है ना, जाकिरीन कहते हैं उसके बाद असगर भी रोने लगा, माँ भी रोने लगी। जाकिरीन कहते हैं माँ ने कहा था असगर बेटा थोड़ी देर में तुम अपने दादा की खिदमत में पहुंच जाओगे। जब अपनी दादी की खिदमत में जाना तो मेरा सलाम कहना। अगर ये शिकायत करे कि माँ ने मुंह धुला के नहीं भेजा तो कह देना माँ को पानी नसीब नहीं हुआ था। और देखो मेरे लाल तुम्हारे दादा साथी कौशल है, अपने बाबा से पहले पानी न पीना। और असगर बेटा जब मैदान में जाओ और तीर लगे तो रोना नहीं मेरी जान। कोई ये ना कहते रबाब के दूध की खराबी है। हुसैन असगर को लेकर रवाना हो। मीर अनीस कहते हैं बना के शान मुजाहिद की ले चले हजरत। उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को, गर्मी बहुत थी अब आकर साया कर दिया। जालिमों ने कहा शायद हुसैन कुरान ले आए, लेकिन जब करीब आके हवा हटाई तो मालूम हुआ कुरान सामित न था, कुरान नातिक का नन्हा सा सूरा जरूर मौजूद था। खिताब किया, पानी नहीं मिला।
सुनोगे साहिबान औलाद हो ना, हुसैन ने इस मौके पर तुमको याद किया है। ए मेरे शियो, काश तुम आशूर के दिनों में पानी का जवाब कैसे मिला? एक तीरे से शोभा चला, एक तीरे से शोभा चला। और कैसे चला ये भी सुनोगे। जब जालिम ने तीर चलाना चाहा, हाथ कांपे, तीर चला। दूसरी बार फिर तो एक मर्तबा मालूम कहता है कि कुछ जैसा बहादुर तो हुरमुला तीरंदाज मुल्क अरब में मौजूद नहीं, आज बच्चे से डर गया। कहता है बच्चे से नहीं डरा, जब तीर चलाने लगता हूँ किसी खेमे का पर्दा उठता है, मालूम होता है बच्चे की मौत तेरे खेमा से शहादत को देख रही है। तीर कैसा था? तीरे से शोभा, वो तीर जो मैदान में घोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, वो तीर चलाया गया। अब जालिम ने क्या किया? जब तीर चढ़ाया ना तो दूसरे ने उसके आंखों पर हाथ रख दिया। तीर चला, इधर तीर चला। उम्मे रबाब को उनके वालिद ने तीरंदाजी की मशक कराई थी। एक मतलब आवाज दी उम्मे रबाब ने, अजगर बेटा फातिमा की अमानत से